أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم فإن الله لا يهدي القوم الظالمين. میرے پیارے بھائیوں، یہ رب کائنات کی کتاب ہے، سورہ 5واں ہے، مائدہ ہے، پارہ چھٹا ہے، آیات 51 ہے۔ آج اس پر مختصر سی بات کر لوں گا۔ آج کل جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ تمام کے تمام یہود و نصارہ کے غلام بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ابھی یہ چند سالوں پہلے بھی امریکہ نے قطر میں اپنا اڈا بنایا ہوا ہے، اس میں اپنا فوج بھی ادھر ڈالا ہوا ہے، اور سعودی میں بھی۔ ابھی پھر پاکستان نے اور سعودی کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم اور تم ایک ملک ہے۔ یہ بھی اپنی پاکستان نے خود اس پر فیصلہ نہیں کیا، بلکہ امریکہ اور یہود کی طرف سے یہ معاہدہ ہوا ہے، یہ ان کی کہنے پر ادھر بھیجا ہے۔ اگر یہ واقعی مسلم حکمران ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا محبت ہے تو فلسطین میں کتنے بے شمار بچے عورتیں مر رہے ہیں، لیکن کسی اسلامی ملک پہ اس پہ ترس نہیں آیا۔ تو وجہ کیا ہے کہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر ایک کانک پہ درد ہو تو سارا بدن بے قرار ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ابھی جو یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں، ابھی افغانیوں کو پاکستان سے ہر جگہ سے نکال رہے ہیں۔ یہ کیوں نکال رہے ہیں؟ یہ اس لیے نکال رہے ہیں کہ یہود و نصارہ نے ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ یہ جو خاص کر افغان لوگ ہیں، یہ دین کے شوقین ہیں اور دین اسلام پر اپنی جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ابھی ان کا یہ سازش ہے کہ افغانیوں کو پاکستان سے نکالو، وہ اپنے ملک جائے، پھر ادھر سے جو خواہش پرست مولوی ہے، پیر ہے، جو یہود و نصارہ کے پیروکار غلام ہیں، پھر یہود و نصارہ ان سے کہے گا کہ بھائی آپ اپنے مسجدوں میں یہ اعلان کرو کہ اللہ نے اپنی کتاب سورہ مائدہ میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ نصارہ ان چین سے، روس سے، ان مشرکوں سے جو ہندوستان ہے، اسے آپ کو یہ نزدیک ہے۔ تو پھر ہم لوگ ان مولویوں کی کہنے پہ وہ بات امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے آئے گا، پھر ہم اور تم اپنی جان پر بم باندھ کر چین میں خودکش حملے کرتے ہوں گے، اور روس کے ساتھ پھر ہم لوگوں کو لڑاتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ کبھی بھی ہماری دوست نہیں بن سکتی ہے۔ یہود و نصارہ آپس میں دوست ہیں، لیکن وہ ہمارے اسلام کی دشمن ہے، مسلمانوں کی دشمن ہے۔ افسوس ہے، ایک مرد مجاہد صدام حسین نے اسرائیل کا مقابلہ کیا، لیکن ان لوگوں نے ان کو عید کے دن مسلمانوں کی غیرت کے لیے ان کو پھانسی دی، لیکن کسی ملک نے اس پر کوئی جہاد کا اعلان نہ کیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو۔ یہ جو دین اسلام میں جتنی بھی فرقے ہیں، یہ یہود و نصارہ کی وجہ سے بنے ہوئے۔ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ جعفری ہے، یہ محمودی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ پنجشیری ہے،
یہ سلفی ہے، یہ فلانا ہے، یہ سب کے سب اللہ کی کتاب کے، اللہ کے فتوے کے مطابق جہنمی ہوں گے۔ جس نے بھی اسلام کے سوا اور نام رکھا، ہمارا دین جو وہ اسلام ہے، اور جو اسلام ماننے والا ہے وہ مسلمان ہوں گے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا کتاب کو سیکھو، اس پر عمل کرو، اور اسلامی ممالک کے جتنے بھی حکمران ہیں وہ اللہ سے ڈرنا چاہے، ان یہود و نصارہ کا مقابلہ کرنا چاہے، جہاد کا اعلان کرنا چاہے، اس کے ٹٹو نہیں بننا چاہے۔ اگر ٹٹو بنے گا تو دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے مسلمانوں تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو کوئی ان کو دوست بنائے گا تو وہ یقیناً انہی میں سے ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی ہدایت کی توفیق نہیں دیتا جو ظالم ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، ہمارے اسلامی ممالک کے جتنے بھی فرقے جو حکمران ہیں، سب کے سب یہود و نصارہ کے ٹٹو بنے ہوئے ہیں، غلام بنے ہوئے ہیں۔ فلسطین کو دیکھ لو، عورتیں رو رہے ہیں۔ اگر کسی مسلمان حکمران میں غیرت ہوتا تو ان کا کھلے کلم ان کے ساتھ جہاد کا اعلان کرتا۔ ابھی پاکستان سعودی کا دفاع کر رہے ہیں تو فلسطین کا کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس وجہ سے نہیں کر رہا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کی کہنے پہ یہ ادھر مکے میں یہ جو فوج بھیجا ہوا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، مسلمان ایک قوم بننا چاہیے اور تمام کفار کو جہاد کا اعلان کرنا چاہیے۔ جو بھی مسلمانوں کے خلاف ہوگا ان کے ساتھ ایمان کو سامنے رکھ کر، دین اسلام کو سامنے رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے اللہ اکبر کا آواز بلند کرتے ہوئے جہاد کا اعلان کرے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ سے ڈرو۔ اسلامی ممالک تمام کے تمام یہود و نصارہ کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ آپ مانے یا نہ مانے، یہ غلام ہے، غلام رہے گا، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو نہ پڑھا ہے، نہ اس پر غور کیا ہے، نہ سمجھا ہے۔ اگر کسی نے اس قرآن کو سمجھے ہوئے پڑھا ہو تو پھر وہ کبھی بھی یہود و نصارہ کا غلام نہیں بنے گا، بلکہ وہ مرد مجاہد بنے گا۔ تو آپ سے التماس ہے، تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے التجا ہے کہ اٹھو، اللہ کی کتاب کو سیکھو، اس پر عمل کرو، اور یہود و نصارہ کے ساتھ نہ دو بلکہ ان کو مارو پیٹو، ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کو غلام بناؤ۔ ابھی ہم لوگ مسلمان ہیں، ان کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں اور تمہیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔